السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیما شیخ، ہر خبر مشن نیوز کے ساتھ۔ وزیر اعظم پاکستان نے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن پر اشیاء خورد و نوش قیمتوں کی کمی کے لیے سبسڈی کی مد میں عوام کو 7 ارب روپے کا ریلیف پیکج تو جاری کر دیا، مگر چنیوٹ یوٹیلیٹی اسٹور پر آٹا، گھی، آئل اور روزمرہ کی دالیں، مسالے سمیت دیگر اشیاء دستیاب ہی نہیں۔ شہری بازاروں سے اشیاء خورد و نوش مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف ملک مقصود، چنیوٹی، مشن نیوز، چنیوٹ۔ انڈسٹری بحران کا شکار ہے۔ میں یہاں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پریس کانفرنس حکومت کے خلاف یا کوئی احتجاج کیا جاتا ہے تو گورنمنٹ یہ کنسیڈر کرتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی محرکات ہیں یا کچھ اور وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ آج کی پریس کانفرنس اور یہ تقریباً احتجاج جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی سیاسی محرکات نہیں ہے، صرف اور صرف پاکستان کے تاجر برادری کی بحالی اور غریب عوام کا جو استحصال کیا جا رہا ہے، صرف اس کے حقوق کے لیے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو سیل ٹیکس فرنیچر پہ اور باقی دیگر تمام انڈسٹری پہ جتنی بھی پاکستان میں کاروبار پہ لگایا جا رہا ہے، وہ نہ صرف تاجروں کے لیے مشکل کا باعث ہے، یہ سیل ٹیکس تاجروں پہ بھی نہیں ہے، یہ صرف ڈائریکٹ عوام کے اوپر ہے۔ ہم یہ جنگ عوام کے لیے لڑنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، نہ کہ تاجروں کے لیے کہ حقوق تو ہیں، لیکن اس سے زیادہ مشکلات آئیں گی یہ پاکستان کی عوام پہ۔ جتنے بھی ٹیکسز ہوتے ہیں تاجر نے اپنے پاس سے نہیں دے رہے، حکومت یہ دعویٰ کراتی ہے کہ تاجران جتنے بھی ہیں یہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، ٹیکس چور ہیں۔ ہم الحمدللہ پورے پاکستان کی جتنی بزنس کمیونٹی ہے ٹیکس دینا چاہتی ہے اور ٹیکس دے بھی رہی ہے۔ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہمیشہ کہ تاجر ٹیکس نہیں دے رہا، اور یہ ٹیکس ہم کو دے رہے ہیں، آلریڈی انکم ٹیکس دے رہے ہیں، اور جو اضافی ٹیکسوں کا بوجھ ہمارے پہ سیل ٹیکس کی صورت میں مختلف شکلوں پہ لاگو کیا جا رہا ہے، یہ انڈائریکٹ عوام پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ ہم صرف اور صرف پاکستان فرنیچر میکر ایسوسیشن کو نمائندہ، تو یہ ایف بی آر نے جو ٹیکسز لگائے اور یہ جو خوف کی فضا قائم کی ہوئی ہے نا بھائی، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہماری کاٹیج انڈسٹری ہے، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی ورکشاپ ہیں، ادھار پہ ہم لکڑی لیتے ہیں، ادھار پہ مٹیریل لیتے ہیں، 2 نگ بناتے ہیں، وہ شروعوں کو دے دیتے ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں، ادھر آ کے وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ ہم سے گورنمنٹ نے کیا لینا ہے؟ کاٹیج انڈسٹری کا مین جو خوف حراس سارے ورکشاپ والے پریشان ہیں، تو میں بالکل کنڈیکٹ کرتا ہوں یہ جتنے ٹیکسز یہ انہوں نے لگانے کی بات کی ہے گورنمنٹ نے، اور یہ خوف حراس غریب لوگوں پہ جو ہے نا وہ پیدا کیا، اور اس کی میں مخالفت کرتا ہوں۔ اور فقیر صاحب نے بالکل صحیح بات کیا، بھائی ٹیکس عوام ہی دے رہی ہے۔ اگر ایک آدمی پہ 17% ٹیکس لگ جائے گا تو ڈائریکٹ عوام پہ لگے گا۔ اگر ایک آدمی 50,000 کا بیلٹ لیتا ہے اس پہ جو ہے نا 17% ٹیکس دے گا تو تقریباً 6,500-7 ہزار روپے اس کی کاسٹ اور بڑھ جائے گی، وہ عوام نہیں خرید رہے۔ ہر آدمی نے اپنی بہن بیٹی کی شادی کے لیے، اور کیا حالات ہیں ملک کے، کیا سب کو پتہ ہے بھائی کوئی کام نہیں ہے، تو بالکل ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں انشاءاللہ، اور احتجاج بھی کرنا پڑا تو ہم گورنمنٹ کے خلاف کریں گے یا ایف بی آر کے خلاف کریں گے۔ ہم نہ کسی گورنمنٹ کے خلاف ہیں، لیکن ایف بی آر کی جو غلط پالیسی ہے اس کے ہم خلاف ہیں۔ ہم 1990 سے لے کر آج 2019 تک یہ نوٹیفیکیشن ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے۔ ہر آنے والی حکومت کے ساتھ ہم ٹکرائے ہیں۔ کراچی سے پشاور تک کسی ڈیٹیلر نے، کسی مینوفیکچر نے، فرنیچر بنانے والے نے کسی نے آج تک ٹیکس نہیں دیا۔ نہ کسی گورنمنٹ کی جرت ہوئی ہے کہ وہ ہم سے زبردستی یہ ٹیکس وصول کر لے، اور نہ ہم کرنے دیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیل ٹیکس اس کی کیٹیگری ہے، قانون ہے، لا ہے کہ جو شخص کروڑوں روپے کی سیل کرتا ہے سیل ٹیکس اس کو لگتا ہے۔ جس بندے کا بجلی کا بل 2 کروڑ 10 لاکھ روپے سالانہ آتا ہے اس کو سیل ٹیکس لگتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے دکاندار جو چنیوٹ کے ہیں ان میں سے کسی کی کروڑوں میں سیل نہیں ہے، اور کسی کا 2,10,000 روپے بل بجلی کا سالانہ آتا ہی نہیں ہے۔ 2,10,000 یہ افیکٹ ہے۔ تو ہم 2 لاکھ کی